السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ جب ایک نیک انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے پاس بہت خوبصورت چہروں والے فرشتے آتے ہیں۔ پھر اس کے لیے جنت کے کفن میں سے ایک کفن کا انتظام کیا جاتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ اس کے مرنے والے کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور اسے خوشخبری دینے لگتے ہیں کہ اچھی اور نیک روح اب اپنے رب کی بخشش اور مغفرت کی طرف نکل چل۔ تو وہ روح اس طرح جسم سے نکلتی ہے، اس طرح جسم سے بہہ کر نکلتی ہے کہ جس طرح مشکل سے پانی۔ پھر جب فرشتے روح کو پکڑتے ہیں تو اسے لمحہ بھر بھی اپنے ہاتھوں میں نہیں رکھتے، بلکہ فوراً اسے خوشبودار کفن میں لپیٹ دیتے ہیں۔ پھر اسے لے کر آسمانوں کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہ اسے بتاتے ہیں کہ اللہ نے اس کے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہے۔ اور پھر فرشتے اس مرنے والے کو خوبصورت اور اچھے اچھے ناموں سے پکارتے ہیں اور اسے مبارکباد دیتے ہیں، اور پھر اسے آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے جس کے آنے کی خوشبو آسمانی فرشتوں کو پہنچ جاتی ہے۔ وہ اس کا ویلکم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں اور اسے خوشخبریاں اور بشارتیں دیتے ہیں جنت کی۔ پھر اسے اللہ کے حکم سے واپس قبر میں لٹا دیا جاتا ہے جہاں اس کا حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، جو کہ ایک مردے کے لیے سب سے سخت مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ منکر نکیر قبر کو پھاڑتے ہوئے قبر میں داخل ہوں گے اور بہت سخت آواز کے ساتھ سوالوں کے سلسلے شروع کریں گے۔ اللہ اکبر! سوچئے کیا حال ہوگا آج یہاں دنیا میں غصے سے ذرا سا کوئی چلا کر ہم سے بات کرے ہم ڈر جاتے ہیں، مگر ایک نیک انسان کے لیے قبر میں یہ سوالوں کا جواب کا سلسلہ بہت آسانی سے ہو جائے گا، گزر جائے گا۔ وہ بہت آسانی سے منکر نکیروں کے سوال کے جواب دے دیں گے۔ پھر فرشتے اسے جنت کا لباس پہنا دیں گے اور اس کے لیے جنت کا ایک بستر بچھا دیا جائے گا اور اس کی قبر کو ایک دم کشادہ یعنی چوڑے کر دیا جائے گا اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا جہاں اسے جنت کی خوشبودار ہوائیں آئیں گی۔ پھر اللہ کے حکم سے اس کا نام علیین یعنی نیک لوگوں کے رجسٹر میں درج کر دیا جائے گا۔ پھر خوشابس چہروں والا عمدہ اور خوشبودار لباس والا شخص آ کر اس سے کہے گا کہ تیرے لیے خوشخبری جو تیرے لیے خوشی کا باعث ہے، یہی تو وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا رہا۔ پھر مرنے والا شخص اس سے پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہے گا میں تیرے نیک اعمال یعنی عمل صالحہ ہوں۔ تو مرنے والا شخص کہے گا کہ اے اللہ بس جلدی قیامت قائم کر دے تاکہ میں اس جنت کے مکان میں جلدی سے پہنچ جاؤں جو تو نے مجھے بتایا ہے۔ پھر اسے قبر میں اسے جنت کے بستر پر آرام سے لٹا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ! اسی طرح آخرت کے سفر کا دوسرا رخ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جب ایک گنہگار شخص کا انتقال ہوتا ہے جو دنیا میں بہت گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوتا تھا، کفر، شرک، حرام اور مختلف کام کیا کرتا تھا، تو ایسے شخص کا آخرت کا سفر کیسے شروع ہوتا ہے؟ تو دیکھیے، ایسے شخص کے لیے اس کے انتقال کے وقت آسمان سے سیاہ اور بہت خطرناک چہروں والے فرشتے اترتے ہیں جو اس کے لیے خراب بدبودار ٹانٹ کا خردرا کفن اس کے لیے لاتے ہیں، اور پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک گندی اور خبیث روح، تجھ پر اب اللہ کا غضب ہونے والا ہے، تو نے گناہ کیے ہیں، اب تو جسم سے نکل اور اللہ کے غضب اور ناراضگی کی طرف چل پڑ۔ پھر وہ گناہگار انسان کہتا ہے کہ نہیں، میں نہیں نکلوں گا، اور اس کی روح جسم کے اندر پھیل جاتی ہے۔ پھر فرشتے اس روح کو جسم سے کھینچ کھینچ کر باہر نکالتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ ظالموں کی موت کا وقت آتا ہے اور جب وہ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں تو فرشتے ان کے پاس جا کر ان کی روح کو اپنے ہاتھوں سے کھینچ کھینچ کر نکالتے ہیں اور کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں اللہ کا سخت خواری کا عذاب دیا جائے گا، اسی لیے کہ تم اللہ پر جھوٹی تہمتیں لگاتے یعنی بغیر علم کے اللہ کے بارے میں کچھ بھی بول دیا کرتے تھے، کچھ بھی کہہ دیا کرتے تھے اور اللہ کی آیتوں سے تکبر کیا کرتے تھے۔ پھر وہ خراب روح، خبیث روح جو ہوگی وہ اس سفر کے لیے تیار نہیں ہوگی، تو پھر فرشتے اسے بہت بہت بری طریقے سے کھینچ کھینچ کر اسے جسم سے نکالیں گے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب خراب انسان کی روح یعنی گنہگار انسان کی روح نکالی جاتی ہے تو اس کے جسم کی رائل ٹوٹنے لگتی ہے، اسی لیے اسے ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے ایک بھیڑ یعنی طرف کے اون
جس میں بہت سارے گتھیاں ہوتی ہے اور وہ گیلی ہو اور اس گیلی اون میں کوئی کانٹے دار چھڑی اس اون میں اٹکا کر کھینچی جائے تو ذرا سوچئے کس قسم کی شدید تکلیف دہ حالات ہوگی۔ تو ایک خراب گناہگار شخص موت کے وقت ایسی تکلیف محسوس کرے گا۔ پھر فرشتے اس کی روح کو پکڑ لیتے ہیں اور لمحہ بھر بھی اسے اپنے ہاتھوں میں نہیں رکھتے اور فوراً ہی اسے اس بدبودار ٹانٹ کے کپڑے میں لپیٹ دیتے ہیں تو اس سے اتنی گندی بدبو اٹھتی ہے جیسے زمین میں کسی مردار کی ہو۔ پھر فرشتے اسے لے کر اوپر آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں اور آسمان میں وہ جس کسی فرشتے کے پاس سے گزریں گے وہ کہیں گے کہ یہ کس کی اتنی گندی اور خبیث روح ہے، تو انہیں اس کے نام بتائے جاتے ہیں جیسے دنیا میں وہ سب سے برے نام کے ساتھ پکارا جاتا تھا، چڑھایا جاتا تھا کہ فلاں بن فلاں ہے۔ پھر فرشتے کہیں گے کہ اس کی گندی روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، تو پھر اللہ کا حکم ہوگا کہ اسے واپس قبر میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر قبر میں اس کے حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہوگا اور بہت ہولناکی کے ساتھ منکر نکیر ظاہر ہوں گے اور نہایتی گرجدار بجلی کی طرح کڑکتی آواز میں اس سے سوال کریں گے کہ تیرا رب کون ہے، نبی کون ہے اور تیرا دین کیا ہے؟ اور وہ گنہگار شخص کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے گا اور کہے گا ہائے ہائے مجھے نہیں پتا، اور پھر وہ اس حساب کتاب کے مرحلے میں فیل ہو جائے گا اور اس کے بعد اسے اللہ کے حکم سے اسے جہنم کا لباس پہنا دیا جائے گا اور اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دیا جائے گا اور اس کی طرف جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا جس میں سے جہنم کی آگ کی گرمی اور لوے آئے گی اور اس کی قبر کو اس طرح تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی ایک پسلی دوسری پسلی میں مل جائے گی۔ پھر اس کے پاس ایک خطرناک شخص، گندے برے کپڑے والا شخص آئے گا جس کے اندر سے بہت گندی بدبو آ رہی ہوگی اور وہ اس سے کہے گا اب بہت بری خبر سن، یہی وہ دن ہے جس کا تیرے ساتھ وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔ پھر وہ گناہگار مرنے والا شخص اس سے پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ وہ کہے گا کہ میں تیرے برے اور خبیث اعمال ہوں۔ پھر فرشتہ اسے اس کا جہنم میں ٹھکانہ بتا دے گا۔ اللہم حافظنا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔